ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ عیوب اور نقائص سے منزہ و پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق العلام ذوالجلال والاکرام کے واسطے خاص ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء والی بطحا شاف روز جزا امام الکل ہادی سبل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ عزت کے لائق بھائیو، دوستو، بزرگوں اور میری معززات محترمات اسلامی ماؤں اور بہنوں، جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو بھی اور ابلیس کو بھی کہ تم سب تعظیمی سجدہ آدم علیہ السلام کو کرو۔ قرآن کہتا ہے فسجدوا الا ابلیس ابا، کہ ہر ایک نے سجدہ کیا، ہر فرشتے نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا، تکبر کیا۔ اور جب اللہ رب العزت نے پھر اس کا یہ تکبر دیکھ کے اس کو دھتکارا، شیطان مردود کہا، تو اس نے اللہ رب العزت کے سامنے ایک بات پیش کی، کہنے لگا ہے میرے اللہ، اگر تو نے مجھے دھتکار دیا ہے، میری عبادت، ساری عبادات جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں، تو پھر ایک آخری درخواست اور التجا میری قبول فرمائیے
وہ التجا اور وہ درخواست کیا ہے؟ کہنے لگا کہ اے اللہ اب قیامت تک مجھے مہلت دے دے، جسے اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ میں تو ڈبیا ہوا، انہوں بھی لے کے ڈباں گا۔ یہ بات کہنے لگا میں تو جہنمی ہو گیا، لیکن اب اسے بھی میں نہیں چھوڑوں گا، تیری بندوں کو، آدم علیہ السلام کی اولاد کو بھی میں اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے اسے مہلت دے دی، فرمایا ٹھیک ہے قیامت تک کے لیے تیرے پاس ٹائم ہے۔ پھر اس نے جو بات اللہ رب العزت کے سامنے بیان فرمائی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہ نے قرآن بنا کے سینے پہ نازل فرمائی۔ کہنے لگا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ اللہ میں ان کے پاس ضرور آؤں گا، ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں اور بائیں، مراد چاروں سمتوں سے آؤں گا۔ میں ان سے ایسے ایسے گناہ سرزد کرواؤں گا کہ یہ احباب، یہ لوگ، یہ نبی پاک کی امت والے، یہ آدم علیہ السلام کی اولاد جو ہے، یہ ایسے ایسے گناہ کر جائیں گے، پھر جب ان کو بتایا جائے گا کہ یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، تو یہ حیرانگی سے کہیں گے یہ بھی گناہ ہے، انہوں تو ایسی گناہ تصور ہی نہیں کرتے، اس کو تو ہم گناہ سوچتے بھی نہیں، سمجھتے بھی نہیں، ذہن ہی نہیں مانتا، عقل ہی نہیں مانتی۔ فرمایا وہ ایسے ایسے گناہ کروائے گا اور ہر ایک کے لیے اس کے ہتھ کنڈے علیحدہ ہوں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس قرآن کی آیت کی سورہ انعام 8ویں پارے کے اندر جو موجود ہے تفسیر کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک انسان کے لیے، ہر ایک بندے کے لیے میرے گمراہ کرنے کے ہتھ کنڈے اور طریقے علیحدہ ہوں گے۔ مطلب اب نمازی بندہ ہے، نماز پڑھنے والا ہے، تو اس نے نماز تو انہیں چھڈنی نہیں، نماز تو اس بندے نے چھوڑنی نہیں، پھر اس نے کیسے اس کو گمراہ کرنا ہے؟ انہیں کی کرنا ہے، انہیں آپس کے اندر نفرت ڈال دینی ہے۔ وہی قاری صاحب، وہی خطیب صاحب، انہی کے پیچھے نمازیں، انہی کے پیچھے جمعے، لیکن اس کے باوجود دل میں نفرت بھری پڑی۔ ساتھ والے نمازی کے ساتھ پاؤں تو ضرور ملائے گا نماز کے اندر، لیکن دل نہیں ملے ہوئے۔ اب اگر شرابی ہے، اس نے شراب پینی ہے، شراب تو انہوں پیا نہیں سکتا، فرمایا اس کے لیے ہتھ کنڈے علیحدہ ہیں۔ کوئی روزہ رکھنے والا ہے، اس کے لیے ہر طرح کے وار، طریقے، طور اس کے علیحدہ ہوں گے، اور اتنے اتنے گناہ ایسے عجیب سرزد کروائے گا کہ انسان پریشان ہو جائے گا، اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ بھی گناہ ہے۔ میں وہی آج آپ کے سامنے کچھ چند گناہ، دعا فرمائیے اللہ رب العزت ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھ کے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو بغیر حساب جنت کے اندر داخل فرمائے۔ پہلی بات، پہلا اس کا ہتھ کنڈا، اس کے اندر اگر سیاسی لوگ ہیں وہ بھی شامل ہیں، اگر دیندار لوگ ہیں وہ بھی شامل ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ اس کو اگر فون آیا، فون سنتا ہے، بات کرتا ہے، بات کرتے کرتے ہاں جی بھائی صاحب کدھر ہو، کہتا جی 5 منٹ چ تہاڈے کول، لیکن پتہ ہے ابھی ڈسٹینس، ابھی فاصلہ، ابھی رستہ جتنا ہے وہ یار آدھے گھنٹے کا پیا ہے۔ یا دیکھ لیجئے عید گزری، عید پہ کسائی آئے ہوں گے، اور فون آیا جی کتنے 5 منٹ کا کام رہ گیا، تو کام ابھی بکرا ذبح ہی نہیں کیا۔ یہ جو طریقے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معمولی جھوٹ، اسے انسان جھوٹ سمجھتا ہی نہیں، وہ کہتا ویکھیا گولی دیتی، ہو جائے گا کام، چلے جاؤں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہتے 5 منٹ میں، 10 منٹ میں تیرے پاس پہنچ گیا۔ لیکن سن لیجئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، آپ نے فرمایا انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے، بالآخر اللہ کے کاغذوں میں وہ کذاب لکھا جاتا ہے، اور انسان سچ بولتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کے کاغذات میں اللہ کے ہاں وہ سچا بندہ لکھا جاتا ہے۔ اور محبوب یہ سچے بندوں کا ساتھ قیامت والے دن، سچے جو بندے ہیں کندے نال ہوں گے، فرمایا صدیق اکبر کے ساتھ ہوں گے۔ دعا فرمائیے اللہ ہمیں صحابہ کا، نبی پاک کا پڑوس اور ساتھ نصیب فرمائے۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمایا، آپ کے سامنے صحیح البخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے، ایک عورت، اس نے ہاتھ میں اس طرح کوئی چیز پکڑی اور اپنے بچے کو اپنی طرف بلا رہی ہے، پتر آج چیز لے، یہ میری طرف کسی طرح آ جائے، بات نہیں مان رہا۔ اللہ کے رسول نے منظر دیکھا،
جب وہ پاس آیا اس نے اس طرح موٹی کھولی، نبی پاک نے اوپر ہو کے دیکھا ہاتھ کے اندر کوئی چیز ہے یا نہیں۔ سید عائشہ بیان کرتی ہیں جب آپ نے یہ منظر دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی بندی شکر ہے تیرے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، اگر نہ ہوتی تو اپنے بچے کو بلاتی تو یہ بھی اللہ کے کاغذات میں جھوٹ لکھا جانا تھا، تجھے اس پہ گناہ ہونا تھا۔ امام بخاری دعا فرمائیے اللہ جدھر محدثین مفسرین لیٹے اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ امام بخاری اللہ نے اعزاز بخشا، اللہ رب العزت نے اتنا، دیکھ لیجئے کوئی بندہ پاس ہی نہیں ہو سکتا، بندے نو سند ہی نہیں مل سکتی، ڈگری نہیں مل سکتی، وہ کسی مدرسے سے فارغ ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ صحیح البخاری نہ پڑھے۔ اور اصح الکتاب بعد کلام اللہ صحیح البخاری، ساری امت کا اس بات پہ اجماع ہے قرآن کے بعد اللہ کی کتاب کے بعد سب سے اوتھینٹک اور بہترین کتاب جو ہے صحیح البخاری ہے۔ امام بخاری فرماتے میں حدیث لینے کے لیے گیا، ایک اپنے شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کیا، اور میرے بھائیو دین ایویں اور بڑے تھالی میں رکھ کے بڑی آسانی کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچا، نہ گاڑیاں، نہ کوئی بنگلے، نہ کوٹھیاں، نہ ان کے پاس کوئی جہاز۔ کون سا سفر تھا؟ بحری سمندروں کا سفر ہے یا گوروں کا سفر ہے۔ فرماتے ہیں اتنا لمبا سفر طے کر کے ایک شخص کے پاس پہنچا، کس وجہ سے؟ کوئی بزنس ڈیل ہے یا کوئی بات ہے؟ کچھ بھی نہیں، صرف مجھے پتا چلا نبی پاک کی ایک حدیث اس بندے کے پاس موجود ہے جو اس نے ڈائریکٹ عبداللہ بن عباس یا عبداللہ بن مسعود سے سماعت کی، میں وہ حدیث اکٹھی کروں اپنی بخاری کے اندر نقل فرماؤں۔ اور کہتے ہیں 2 لاکھ احادیث امام بخاری کو یاد ہے، جس میں سے 1 لاکھ ضعیف اور 1 لاکھ صحیح حدیث ہے۔ فرماتے ہیں اس کے اندر سے میں نے 7,500 بالکل نچوڑ نکال کے، کریم اور مکھن نکال کے عوام کے سامنے صحیح البخاری کے اندر پیش کی۔ فرماتے ہیں اس کے پاس گیا تو اس طرح اپنی گود چولی دے اندر نہ اپنے جانور نو چارہ پانی انج کہندا انہوں بلا رہے اپنے کول، اپنے گھوڑے کو یا اپنے اونٹ کو۔ فرماتے جب میں پاس گیا سلام کیا، اسے پوچھا تو بتانے لگا ہے میرا ہی نہ آئے۔ فرمانے لگے یار میں تیرے پاس آیا ہوں، ایک بات ہے۔ کہتا ہے 1 منٹ بس۔ فرماتے ہیں جب جانور پاس آیا نا، اس نے ایسے قمیض اپنی نیچے کی، اندھی کی رسی پڑی تے اندھی چولی دے اندر آئی کچھ نہیں سی۔ وہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ بات دیکھی نا، میں نہ اندر کو کھانا کھاتا، نہ کوئی گل کی، نہ حدیث لی، کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میرے بھائی، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ کہنے لگا حضرت تو نہیں کہہ رہے ہو تارے گل کرنی، بات کرنی، بات کیا وہ کریں؟ فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا تھا تیرے پاس نبی پاک کی ایک حدیث ہے۔ کہتا ہے بالکل ہے۔ فرماتے ہیں اب میں نہیں لوں گا۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ جو شخص اپنی سواری اور جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے، محمد کی حدیث کے بارے بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے اتنا اعزاز بخشا امام بخاری کو۔ فرماتے ہیں ایک بھی حدیث ایسی نہیں 7,500 احادیث میں سے جو میں وضو کر کے، غسل کر کے، تحیت المسجد رکعت ادا کر کے اور اللہ سے استخارہ کر کے نقل کی ہے، ہر حدیث پہ اتنا شان اعزاز اللہ نے ہمیں نہیں بخشا۔ وہ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنیے سانو کہ ہویا جھوٹ دے نال میں ایک اور بات ملاؤں کہ جو بات آئی، جو بات پتہ چلی بالکل ویسی وہ اگے چلا دی۔ حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی مینوں خواب دے اندر آپ ملے، آپ نے کہا 70 بندیاں نو میسج فارورڈ کر تے اللہ تینوں بخش دے گا۔ اتنا سوکھا اللہ کا بخشنا۔ خواب دے اندر آئے، فرمایا 60 بندیاں نو بات دس، تو پھر اسی کے ساتھ کیا ہوگا؟ 60 بندوں کو بتانے کے ساتھ اللہ تجھے معاف فرما دے گا۔ پھر یہ بھی بولا بالا مسلمان آگے فارورڈ کری جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں کرنی، بالکل ہو بہو سچی بات اپنی امت کے سامنے، لوگوں کے سامنے رکھنی ہے، کسی بھی دھوکے کے اندر، فراڈ کے اندر اس کو نہیں رکھنا۔ تو میرے بھائیو یہ جھوٹ ہے، حدیث آگے ٹرانسفر کر دی، نبی پاک کا قول آگے بیان کر کے ٹرانسفر۔ ابو بکر صدیق نے کیا؟ سیدنا علی المرتضیٰ کے بارے امام مالک فرماتے ہیں جتنا جھوٹ نبی پاک کی امت میں سے علی کے بارے بولا گیا، کسی شخص کے بارے نہیں بولا گیا۔ کوئی بھی قول آئے کہ اندر علی المرتضیٰ، کنے دسے علی المرتضیٰ دا قول بھائی؟ کس حدیث میں آیا؟ کس قرآن کی آیت میں آیا ہے؟ کس طریق کی کتاب میں آیا؟ کہیں بھی نہیں اس نے آگے فارورڈ کیا۔ میرے بھائی جھوٹ ہے۔ آپ نے فرمایا من یقل ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس بھی انسان نے میرے بارے ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی، فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ سوچ سمجھ کے بعد جھوٹ نہیں۔ دوسری بات، دوسرا گناہ جس کو ہم گناہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے بات ہوئی یار وہ بندہ جڑا نا فلاں مجلس دے اندر فلاں جگہ نا تینوں یاد کرنا، وہ کہندا لعنت پاؤں دے ہاں بھی معمولی بات، لعنت ہی تیرے تے۔ ہمارے گجر حضرات بھائی وہ دودھ دوتے ہوئے گایوں کو، بھینسوں کو گالیاں بھی نکالنی اور ان پہ لعنت بھی کرنی عام معمولی شیو ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث پڑھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے؟ فرمایا جس انسان نے
کسی مسلمان پہ لعنت کی کہ قتل ہی، جتنا کسی مسلمان کو قتل کرنے کا گناہ ملتا ہے اللہ اتنا ہی گناہ اس بندے کو دے گا۔ لعنت بات پہ اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمان پہ لعنت کی جائے وہ اس کا مستحق نہیں ہے، فرمایا یہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہو جاتی ہے، اور جس پہ لعنت کی جائے اگر وہ مستحق نہیں تے کہن والے تے اللہ واپس لوٹاتا ہے۔ اللہ کے رسول جا رہے ہیں رستے کے اندر اپنا ایک قافلہ لے کے، کسی بندے نے سواری اس کی ٹھگی کے اندر، یار لعنت ہی تیرے تے، اپنی سواری کو لعنتی کہہ دیا، نبی پاک نے اپنا قافلہ روکا۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں قافلہ روک دیا، کوئی پیشاب آیا ہے، کوئی نماز پڑھنی ہے، کسی بات کی حاجت ہے، کچھ بھی نہیں، فرمایا کن نے لعنت کی تھی؟ یا رسول اللہ غلطی ہوگی میں نے۔ فرمایا جس قافلے کے اندر لعنتی جانور بھی ہو محمد وہ قافلے کے ساتھ سفر نہیں کر سکتا، اس کو باہر نکالو پھر میرے نہ چلو۔ سیدنا بلال کہتے ہیں اس کے بعد یہ جانور مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتا تھا، کوئی پکڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کیونکہ یہ لعنتی جانور ہو چکا ہے، اللہ کے رسول نے اپنے قافلے سے نکلوا دیا ہے۔ فرمایا صحابہ یہ شیوا نہیں ہے، نیک بندوں کا لعنت بھیجنا میرے بھائیو سخت ترین گناہ۔ تیسرا گناہ ملاحظہ کیجئے اور سماعت کیجئے، بات پہ یار مینو تیری قسم مجھے کندی قسم جی؟ مینو میری ماں دی قسم، مینو تیرے پیار دی قسم، مینو میرے ابے دی قسم۔ میرے بھائیو شرک ہے، اور قرآن کہتا ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ فرمایا جس بھی انسان نے شرک کیا، اس کے عقیدے کے اندر، اس کی عبادات کے اندر، اس کی زندگی کے اندر شرک کی ملاوٹ آ گئی، فرمایا اللہ کہتا ہے گارنٹی ہے اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کر کے جہنم کو واجب کر دیا ہے۔ یہ شرک کی باتیں ہیں۔ عمر بن خطاب سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی تھا، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ قرآن نے ذکر کیا، فرمایا میں راتوں رات اٹھایا گیا، بیت المقدس لے جایا گیا، مکہ سے حرم کی حدیم میں سے بیت المقدس لے جایا گیا۔ فرمایا بیت المقدس سے میں آسمان کی سیر کرایا گیا، اسرا و معراج کروایا گیا۔ فرمایا میں جنت کی سیر کرتے کرتے ام سلیم کا جنت کے اندر کر دے، ام سلیم انس بن مالک کی والدہ، فرمایا میں نے جنت کے اندر اس کا محل دیکھا ہے جو اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا۔ کس وجہ سے؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے اندر گھومتے اور فرماتے ہیں ام سلیم میں تیرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے اپنے نکاح ملانا چاہتا ہوں۔ فرماتی ہے میں کسی کافر سے شادی نہیں کر سکتی، تو مسلمان ہو جا، اسلام قبول کر لے، نبی پاک کا کلمہ پڑھ لے تو میں تجھے تیرے ساتھ شادی کر لوں گی، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دوں گی۔ یہ مسلمان ہو گئے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بات بتائی گئی، جب آپ نکاح پڑھانے لگے ام سلیم سے پوچھا گیا حق مہر کیا دے گا، ابو طلحہ سے پوچھا گیا، ام سلیم بولی محبوب پیغمبر مجھے حق مہر نہیں چاہیے، جو اس نے اسلام قبول کیا ہے وہی حق مہر ہو گیا ہے۔ فرمایا یہ اسلام کی بنیاد پہ نکاح کروایا گیا ہے، تو پھر اللہ پاک نے ام سلیم کا جنت کے اندر محل دکھا دیا ہے۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے، سیدنا عمر کا محل نبی پاک نے جنت کے اندر دیکھا ہے۔ فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، فرمایا صحابہ میرے بعد اللہ کا کوئی نبی ہونا ہوتا جس کے سر پہ اللہ نے نبوت کا تاج سجانا ہوتا، وہ خطاب کا بیٹا عمر ہوتا۔ فرمایا اتنا خوبصورت محل میں نے دیکھا ہے۔ جبریل یہ کس کا محل ہے؟ محبوب پیغمبر آپ کے صحابی عمر بن خطاب کا ہے۔ فرمایا اتنا پیارا میں پوری جنت کے اندر کسی کا محل نہیں دیکھا، عمر میرا جی چاہتا ہے میں اندر سے وہ محل دیکھوں، لیکن جنت کے آپ کے محل کے اندر ایک حور وضو کر رہی تھی، عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، میں محل کے اندر نہیں گیا، تیرا جنت کا محل نہیں دیکھا۔ وہ عمر بن خطاب جن کی اتنی شان ہے، فرمایا عمر تیرا رستہ دیکھ کے شیطان اپنا رستہ بدل لیتا ہے۔ عمر بن خطاب کے بارے سماعت کیجئے، مسلمان ہوئے آپ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، سفر کرتے کرتے سفر کے اندر ایک بندے کو کہتے ہیں مجھے میرے باپ کی قسم ہے اللہ کے رسول نے میرے بھائیوں جدھر بھی گناہ آ جائے، جدھر بھی شرک کی ملاوٹ آ جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مسئلہ پینڈنگ نہیں کیا کہ پھر میں مسئلہ سمجھاؤں گا، اپنی امت والوں کو بتاؤں گا، ابھی ٹائم نہیں ہے، ابھی وقت نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح
البخاری کے اندر حدیث ہے، یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے۔ نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں میرے ویرو، صحیح البخاری کے اندر ہے، فرماتے ہیں شدید دھوپ اور گرمی کا موسم ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، جب اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے ہم نے آسمان کی طرف دیکھا، بادل بھی بنا، دیکھا برسنا شروع ہو گیا، لوگ دوڑے اپنے گھروں کو خوشی کے ساتھ۔ فرمایا ابو ہریرہ انہیں دعا تھا کہندے سے انہیں منہ چھاڑ کے جا رہے ہیں، مسکراتے ہوئے آپ نے فرمایا۔ اور تب ایک صحابی رسول کی بات آپ نے سنی، وہ کافروں کو جاتا ہوا کہتا جا رہا ہے، کہندا ویکھیا پھر ساڈے نبی دی شان بارش ہوئی ہے کہ نہیں، دعا کی تھی، نبی پاک دی شان ویکھی ہے۔ اللہ کے رسول چاہتے تو کہہ سکتے تھے میرا اے بہترین صحابی ہے جس نے میری شان بیان کی، میری عزت بیان کی، ویکھیا انہوں نے دس رہا کہ نبی پاک دی اتنی شان ہے۔ آپ نے بارش دے اندر اہل الحدیث کا عقیدہ ہے، سلف صالحین کا عقیدہ ہے، صلو فی الرحال، بارش ہوئے تو نماز کدھر پڑھو؟ گھر پڑھ سکتے ہو، صلو فی الرحال کا حکم موجود ہے۔ سیدنا بلال نے اپنی اذان میں کہا، کیوں کہ انسانوں پریشانی ہوئے گی آن گے، لیکن جدھر عقیدے کا مسئلہ آ گیا، فرمایا ابو ہریرہ جی محبوب پیغمبر، فرمایا بات ہے عقیدے کی۔ انہوں نے کہا ویکھیا ساڈے نبی دی وجہ تو بارش ہوئی، نبی دی دعا دی وجہ تو۔ ابو ہریرہ سب کو اکٹھا کر بارش کے اندر اللہ کے رسول نے بلایا، صحابہ کو ممبر پہ چڑھے، خطبہ ارشاد فرمایا، فرمایا کس نے کہا تھا کہ بارش ہوئی ہے ہمارے نبی کی وجہ سے، نبی پاک کی دعا کی وجہ سے؟ رسول اللہ میں نے کہا تھا۔ فرمایا نہیں، جا کے کہہ دے قل ما شاء اللہ وحدہ، جو اکیلا اللہ چاہے وہی ہوگا۔ نبی پاک نے دعا کی، اللہ نے قبول فرمائی، اس کے اندر میرا کوئی کمال نہیں، کمال کس ذات کا ہے؟ اللہ کا۔ میرے بھائیو یہ ہے عقیدہ، عقیدے کی بات آ جائے۔ فرمایا عمر، نبی پاک نے عمر کو بلایا، جی یا رسول اللہ، فرمایا کی کیتا ہی ہو نہیں یا رسول اللہ، میں کیسے مینوں میرے پیو دی قسم۔ اب جنتی بندہ، محل دیکھا گیا، نبی کوئی ہوتا اللہ کے رسول کے بعد عمر ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا کے فرمایا عمر فلیحلف باللہ او لیصمت، عمر جب بھی قسم کھانی صرف اللہ کی کھائی، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہ کھائی، نہ قرآن کی، نہ باپ کی، نہ ماں کی، نہ کسی کی محبت پیار کی، نہ بیوی کی، نہ بچوں، کسی کی قسم جائز نہیں، فرمایا صرف اللہ کی۔ یہ میرے بھائیو گناہ ہے جس کو گناہ کوئی نہیں سمجھتا، گل گل تے قسمہ کھا رہے ہیں۔ فرمایا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اے کافر، کنے کیا ہے؟ ابلیس نے کہنے لگا اللہ میں ان ویکھے انہوں گمراہ کراؤں گا، ورگلاواں گا، ایسے ایسے گناہ کرواؤں گا، گناہ سمجھن گے ہی نہیں، جھوٹ بولیں گے، لانتے بھیجیں گے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھائیں گے، شرک کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ جی میں ایسے گناہ کرواؤں گا جس کے اندر وہابی بھی، دیوبندی بھی، بریلوی بھی اور شیعہ بھی سارے شریک ہیں، ان کے مسلمان، لیکن اللہ ایسے ایسے گناہ کر جائیں گے جس کو گناہ نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کسی بھی پہلی مسجد کے نمازی کا پہلا بٹن کھلواؤ، دیکھیں گے اس نے داغا ڈال لیا ہے، تویز لٹکا لیا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، او میرے صحابہ میرے ساتھیو، جس نے داغا لٹکایا، تویز لٹکا لیا، اس نے شرک کیا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ تو پوچھا جائے جوان سے کہ کہندا فجی او فلاں دربار تو جھولے لال دا داغا لے آندا ہے، فلاں دربار سے جا کے اس نے دیا، کس وجہ سے؟ مجھے بواسیر ہو گئی، مجھے گرمی کے دانے نکل گئے، مجھے فلاں قسم کی بیماری ہو گئی ہے۔ اس نے کہا ہے یہ تویز ڈال لے، یہ تجھے نظر بد سے بھی بچائے گا، فلاں بیماری سے بھی بچائے گا۔ او میرے بھائیو یہ داغا تو اپنے آپ کو بھی بچانے کا مالک نہیں ہے، کاٹ دیا جائے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، اس کو گٹر میں پھینک دیا جائے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، اس داغے کو آگ کے اندر جلا دیا جائے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، تجھے کیسے بچائے گا؟ اللہ کے رسول کے سامنے ایک صحابی رسول آیا ہے، مسند احمد کے اندر حدیث پاک ہے، میں حوالے کا ذمہ دار ہوں، ہے بھی صحابی ہے بھی مسلمان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گیا ہے، کہتا ہے محبوب پیغمبر میں مجھے دم فرما دی، مجھے دم کر دیجئے، فلاں بیماری ہے۔ فرمایا میں تجھے دم ضرور کروں گا لیکن داغا لٹکایا ہی کس وجہ سے؟ یا رسول اللہ جو آپ سے دم کروانے آیا ہوں، آپ سے دعا کروانے، اس بیماری کی وجہ سے میں نے دھاگا ڈال لیا ہے۔ اللہ کے رسول کی بات سماعت کیجئے، اس سے پہلے میرے بھائیو تسی دسو اللہ کے رسول کس کی مرضی سے بول دیں؟ اللہ کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا جوان اگر یہ پہنے ہوئے یہ داغا لٹکائے ہوئے گلے میں اگر تجھے موت آ گئی تو اللہ کا رسول کہتا ہے اللہ تیری دنیا بھی برباد کر دے گا، اللہ تیری آخرت بھی برباد کر دے گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ داغا لٹکا لیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا
فرمایا ہاتھ نہیں دکھانا، میرے ستارے گردش کے اندر، حضرت جی دیکھ لو میرے ستارے، میرا ہاتھ دیکھو، میرے نہ کی بننا چاہیے. فرمایا جو من اتا عرافا او کاہنا فصدقه بما يقول فقد کفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جو کسی کاہن کے پاس چلا گیا، نجومی کے پاس چلا گیا، ٹیوے لگانے والے کے پاس چلا گیا، جا کے ہاتھ دکھاتا ہے تو اس نے اس کی تصدیق کی، ہاں یار فلاں کام تیرے نہ ہونے والا ہے اور فلاں وقت ہوا تھا. فرمایا اس نے اس کی تصدیق کی، واقعی فلاں وقت میرے رہن جو ہے یار تو سچ بول رہے ہیں. فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اس نے اس ساری بات کا انکار کر دیا جو مجھ پہ نازل کی گئی. مراد قرآن کا بھی انکار، حدیث کا بھی انکار ہے. میرے بھائیو 5ویں گناہ کی طرف آئیے. جب بندہ فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، آپ دعا فرمائیے اس بابرکت گھڑی کے اندر اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، اللہ آخری وقت ہمیں کلمہ پڑھنا، قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا نصیب فرمائے. حدیث سنیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر انسان نے دنیا سے جانا ہے، نہ نبی رہے، نہ ولی رہے، نہ پیر رہے، نہ فقیر رہے، نہ صحابہ رہے، کوئی نیک اور بد دنیا میں نہیں رہا، کوئی چودھری اور ڈیرا بھی دنیا میں نہیں رہا، کوئی بزنس مین بھی دنیا میں نہیں رہا، کوئی جھگیوں میں رہنے والا غریب بندہ بھی دنیا میں نہیں رہنا. اللہ کس نے رہنا ہے؟ فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. فرمایا ساری دنیا فنا ہو جائے گی، اللہ کا بزرگی والا عزت والا چہرہ باقی رہے گا. دعا فرمائیے اللہ پاک جنت کے اندر ہمیں اپنے خوبصورت چہرے کا دیدار نصیب فرمائے. اللہ رب العزت جس کو دیدار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. باہر صورت حدیث سماعت فرمائیے. اللہ کے رسول نے جو بیان فرمائی، فرمایا بندہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کے اوپر قل والی چادر ڈال دی جاتی ہے، کلمے لکھے ہوئے ہیں اس کی شرمگاہ پہ ڈال دی جاتی ہے. جو گناہ میں بتانا چاہتا ہوں اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، قبر پہ لکھنے سے منع کیا ہے، قبر کو مجاور بن کے بیٹھنے سے منع کیا ہے، قبر کو پکا کرنے سے منع کیا. میرے بھائیو اللہ کے رسول کی قبر دیکھ لیجئے، صحابہ کی قبر دیکھ لیجئے. اللہ آپ سب کو جنت البقیع میں جانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. دیکھ لیجئے گٹ سے اوپر کوئی بھی خبر آپ کو نظر نہیں آئے گی. عبداللہ بن سیدنا سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں ایک گٹ سے زیادہ قبر میری اونچی نہ ہو، کیوں نہ ہو؟ فرماتے ہیں نبی پاک کی قبر کو میں دیکھا، آپ کی شق بنائی گئی، لحد بنائی گئی، اور اللہ کے رسول کی قبر ایک گٹ سے زیادہ اونچی نہیں. میں فوت ہو کے بھی نبی پاک کی سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہوں، ایک برش سے زیادہ قبر کسی کی نہ ہو. فرمایا یہ نبی پاک کا فرمان ہے، قبر پہ نہیں لکھنا ان یکتب علیہ نہا رسول اللہ. اللہ کے رسول نے قبر پہ سلیٹی لگانے سے منع فرمایا. تے کہندا فجی میں کی کرا، میں تے قبر بھول جانا. ہاں صاحب مینوں کیڑا علم غیب ہے، میں قبر بھول جانا وا. مینوں قبر اپنے باپ دی، اپنے بھرا دی، اپنی ماں دی یاد نہیں رہندی، اس لیے میں نے سلیٹی لگا لی رانا صاحب، فلاں چودھری صاحب، فلاں میاں صاحب، فلاں شیخ صاحب، فلاں چٹھا صاحب، اس نے اوپر لگا دیا اور تاریخ پیدائش پہ لگا دی، تاریخ وفات بھی اوپر لکھ دی ہے. اللہ کے رسول کی حدیث کی سریس نے نافرمانی کی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا یہ بہانہ بھی ختم کر دیا کہ قبر بھول جانے ہم. اللہ کے رسول کے صحابی صحیح البخاری کے اندر موجود ہیں، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے گئے ہیں. اللہ کے رسول نے ان کا جنازہ پڑھایا ہے. اتنی پاک باز ہستیاں جن کا جنازہ اللہ کے رسول پڑھاتے، پھر کہنا فلاں سے ابھی جنمی، فلاں جنتی، اور تسی ہندے کون جنتی جنمی کہنے والے؟ قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا اللہ ان ساروں سے راضی ہو گیا، عنہم جمع کی ضمیر ہے. فرمایا اللہ ساروں سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. صحابہ پاک باز ہیں، صحابہ محفوظ ہیں، صحابہ عادل ہیں، صحابہ جنت کے اندر داخل ہو چکے ہیں. باہر سورہ سماعت کیجئے. صحابی تو ایسی ہستی ہیں پاک باز کہ ان کا جنازہ آسمان سے پڑھنے کے لیے فرشتے آیا کرتے تھے. سعد بن معاذ کا جنازہ 70,000 فرشتے نے پڑھا ہے اور نبی پاک نے فرمایا اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. فرمایا میرے صحابہ، یہ میرا صحابی فوت ہوا ہے، اللہ کا عرش بھی جھوم گیا، پریشانی کے ساتھ ہل گیا ہے. اور منافقین نے باتیں کی ہیں، کہندے ساتھ دی میت نو سی کندہ دیتا ہے، وزن ہی کوئی نہیں سی، اگر یہ نیک ہوتا پھر وزن ہونا تھا. اللہ کے رسول نے چند دنوں کے بعد یہ بات سنی، خطبہ ارشاد فرمایا مجھے پتہ چلا ہے، کہا گیا کہ ساتھ کی اگر نیک اعمال ہوتے تو پھر اس کی ڈیڈ باڈی کا وزن ہوتا. لوگوں سماعت کر لو، ساتھ کا وزن کیوں نہیں تھا؟ میں نے خود اپنی نبوت والی نگاہوں سے دیکھا ہے، عرش کے ملائکہ ساتھ کی میت کو کندھا دینے کے لیے آئے تھے. یہ ہے
ہیں میرے نبی کے صحابہ قرآن پڑھیں، قرآن کو اکٹھا کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے آتے ہیں، نبی پاک کے صحابی کلمات بولتے ہیں، کلمات اکٹھا کر ایک حدیث سن لیجئے، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ اکرام نماز پڑھ رہے ہیں، صحابی رسول آیا سواری کو اپنی باندھ کے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی تو کہتا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اس نے تحیۃ المسجد نہیں پڑھی، آگے نبی پاک کے ساتھ اس طرح مل گیا، اللہ کے رسول فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اس نے اونچی آواز میں کلمات پڑھے، کیڑے کلمات بھائیو؟ اللہ اکبر کبیرہ، پھر پڑھو یار، والحمد للہ کثیرہ، آگے سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرا، انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی طرف اپنا چہرہ مبارک کیا، فرمایا من المتکلم آنفا، صحابہ ابھی کلمات کس نے پڑھے ہیں؟ عقیدہ بھی نوٹ کر لیجئے، مسجد نبوی ہے، نبی پاک نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ نے یہ کلمات پڑھے ہیں، اللہ کے رسول کو پتہ ہی نہیں کنے پڑھے نے، تو بلند بول کے دسو علم غیب کس کو ہے؟ اللہ کو۔ فرمایا صحابہ کلمات کی ایک دفعہ دو دفعہ پوچھا، نہیں بولا، ڈر گیا صحابی رسول کہ میں نے اپنے سے پڑھے، آپ تو اللہ اکبر کہہ کے اللہم باعد بینی یا سبحانک اللہم و بحمدی کا پڑھتے تھے، میں نے شاید غلطی کی۔ فرمایا صحابہ غلطی نہیں کی، کس نے یہ کلمات کہے یا رسول اللہ؟ میں نے کہے، انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میں نے خود دیکھا ہے، رأیت بضعا وثلاثین، میں نے خود دیکھا آسمان سے 39 فرشتے نازل ہوئے، انہوں نے تیرے کلمات اکٹھے کیے اور اللہ نے ان کلمات کے استقبال کریے اپنے آسمان کے ساتھ دروازوں کو کھول دیا۔ یہ ہے نبی پاک کے صحابہ، آسمان سے جنازہ پڑھنے اور میت کو غسل دینے کے لیے حنظلہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیڈ باڈی کو غسل دینے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا میں خود دیکھا ہے آسمان اور زمین کے درمیان سونے کے تختے پہ، سونے کے پھٹے پہ میرے حنظلہ کو فرشتوں نے لٹایا اور آسمان اور زمین کے درمیان لے کے جا کے اس کو زمزم کے پانی سے غسل دیتے ہوئے اور زمزم دے قطرے زمین تے گردے میں خود محمد نے دیکھے صلی اللہ۔ یہ ہے نبی پاک کے صحابہ۔ ایمان اپنا دل صاف کر لیجئے، ان تے انشاءاللہ دل کرو نہ کرو، انشاءاللہ اللہ کے حکم کے ساتھ ان کی توہین نہیں ہو سکتی انشاءاللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ میرے بھائیو سماعت کیجئے، بات دوسری طرف نکل گئی۔ فرمایا جو بندہ مرد ہے انہوں دفن کرنا۔ اب ادھر اللہ کے رسول کی نافرمانی، ان یکتب علی، عثمان بن مظعون کا جنازہ پڑھایا، صحابہ کہتے ہیں جنازہ پڑھیا، نبی پاک نے ایسیاں زبردست اور خوبصورت دعائیں کی، رو رو کے نبی پاک نے، کہ ہم نے جب سلام پھیرا سارے ایک دوسرے کو کہتے ہیں یار کاش مرن والا عثمان نہ ہوندا میں ہوندا، یہ جنازہ اللہ کے رسول میرا پڑھاتے۔ فرماتے پھر آپ پلٹے، صحیح البخاری کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان بن مظعون کے ماتھے مبارک کا بوسہ لیا اور فرمایا اس میرے بھائی کو دفن کرو۔ دفن کیا گیا۔ یار کوئی ایک حدیث جو دکھاؤ کہ اللہ کے رسول نے اوپر کوئی فاتحہ کل لکھا ہو، کوئی لا الہ الا اللہ کلمے لکھے ہوں، چادر پائی ہوئے، کچھ بھی نہیں۔ نبی پاک نے سلیپیں ڈالی، سلیپاں میں کچھ مٹی نہ لکھیا ہوئے۔ کیسی عجیب توہین ہے، جہالت والی بات ہے کہ اللہ دے اندر رسول دا نام تھلے مٹی اتے، پھر کہنا وہابی گستاخ رسول، مٹی ڈالی گئی۔ اور فرمایا مجھے اپنے بھائی صحابی عثمان بن مظعون کی قبر یاد رہے، صحابہ فلاں پتھر اٹھا کے لاؤ، پتھر رکھنا، کوئی چھڑی لگانا، درخت لگا دینا جائز ہے نبی پاک نے فرمایا، لیکن فرمایا لکھنا جائز نہیں ہے، یہ گناہ کا بات ہے، اللہ کے رسول کے نیکی کے کاموں میں بدعت ہے۔ کوئی بدعت حسنہ نہیں میرے پراؤ ہے، بھی یاد رکھنا ایک بدعت حسنہ ایک بدعت فلاں فلاں بدعت ہو اچھی ہو، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لامہ ختم کرتا، فرمایا میرے سے ابا وہ پتھر اٹھا کے لاؤ، مجھے اپنے بھائی عثمان بن مظعون کی قبر یاد رہے، میں پتھر ایک نشانی رکھنا چاہتا ہوں۔ سے ابا نے اٹھایا، نہیں اٹھایا گیا، یا رسول اللہ اٹھایا نہیں جا رہا۔ حدیث میں نبی پاک نے اس طرح اپنی آستین اپنے بازو اوپر کیے، اللہ کے رسول گئے پتھر اٹھایا لا کے قبر پہ رکھا، فرمایا صحابہ رکھنا جائز ہے، درخت لگانا جائز ہے، لیکن تختے لگانا جائز نہیں ہے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ نہ گناہوں کی دلدل میں پھنسی ہو میرے بھائیو، اپنے آپ سے کوئی کام ایجاد نہ کیجئے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بسم اللہ آ گئی اوندے تے بھی ماشاءاللہ 786 کہندا جائز تے گی، کہندا جی کہند کی ارجے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول نے کہی، کہندا نہیں، فلاں صحابی نے کہی، نہیں۔ سیرت ہسٹری نمونے کے طور پہ آئیڈیل کے طور پہ کس کی زندگی کہتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ میں نے کہا خطوط دیکھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحیح البخاری دیگر کتب کے اندر موجود ہے، نبی پاک کے خط پھاڑے بھی گئے،
کچھ بدبختوں نے آم کے خاطر 2 بندوں نے پھاڑے بھی، اللہ کے رسول نے فرمایا ہلاک ہوں گے میری زندگی میں یا زندگی کے بعد، اور ہلاک ہوئے بھی۔ تو کہندے نے یار بسم اللہ لکھو گے آفا جی تھلے ڈگے گی اور پھر نہ توہین ہوئے گی، بیل کوئی لا، یہ بھی شیطان کی چال ہے۔ بیل وہ کہندا گانے دی لالا او جائز ہی، لیکن بیل جڑی نا قرآن دی کوئی تلاوت نہ لائی، کیوں؟ وہ کٹ کے تو اپنا فون سنے گا، یار پاگل ہے تو، کہندے حرج کی ہے ویسے، کیا حرج ہے اس کے اندر اگر قرآن پاک کی 2 لفظ بھی سن لیے جائیں؟ اللہ کے رسول نے یار کوئی ثابت کرے بسم اللہ کی جگہ 766، پھر کس بات کی یار اپنی آکڑیں، میں لکھنا ہے میں انج کرنا ہے، سب غلط بات ہے۔ تو کہندا یار کہن چ حرج کی ہے، عدد ہی تے ہے نے۔ میرا سوال ہے میرے بھائیو، غصہ کوئی نہ کرے، جڑا کہندا کہن چ حرج کی ہے، میں کہنا یار تینوں اسی 420 کہنا ہے، تو نا تیرا نہیں لینا، تینوں کہنا 400، کہندا میں تے انج کر داں گا، میری توہین میری بستی، وہ بھی تو عدد ہے، 420 کون سی گالی ہے؟ اگر اس کو برا جانتا ہے 786 کو اچھا کیوں جانتا ہے؟ ایک مجھے بچہ سنا رہا قاری صاحب میر محمدی حافظ اللہ نے کہا ہے نیکی نہیں لیکن جائز ہے گا، کوئی گل نہیں۔ میں کہا یار اے مینوں دس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گا تو ایک لفظ دیاں کنیاں نیکیاں بھائیو؟ 10۔ تو 786 دی نیکی ہے؟ کہندا نہیں۔ تو میں کہا 500 1000 2000 نیکیاں چھڑ کے 786 کہنا کیوں ہے؟ سلیمان کا خط دیکھیے علیہ السلام، قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اللہ شروع کدھر سے ہوا؟ فرمایا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا انہوں نے کہا یہ سلیمان کی طرف سے، اور شروع کس کے نام کے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ کے۔ اللہ کے رسول نے بھی صلح حدیبیہ کیا، صلح حدیبیہ خط لکھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد رسول اللہ لکھا گیا، صحیح البخاری کے اندر ہے۔ سہیل بن عمر بندہ ہے ان کافروں کا، وہ کہنے لگا رحمان تے رحیم کاٹ دے جائے صرف بسم اللہ لکھا جائے، ہم اس کو بسم اللہ الرحمن، اللہ نو رحمان رحیم ماندے ہی نہیں، اسی کو لکھیے محمد رسول اللہ، تانو اللہ دا رسول نہیں ماندے محمد بن عبداللہ لکھا جائے۔ اللہ کے رسول نے کٹوا دیا لیکن بسم اللہ نہیں کٹوایا، بسم اللہ لکھا گیا ہے۔ ہر کام سے پہلے، نیکی کے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، یہی نبی پاک کا شیو ہے۔ 7واں اور 8واں گناہ سنیے، میرے اور آپ کے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود نہیں کھانا، سود نہیں لینا۔ فرمایا الربا 70 جزءا و 70 جزءا، فرمایا سود کے 73 درجے 73 سٹیپ ہیں، میرے بھائیوں سماعت کرنا، بہنوں سماعت کرنا۔ فرمایا سود نہیں لینا، سود کے 73 درجے ہیں، سب سے نچلا درجہ اس طرح ہے جس طرح این کی الرجل امہ، جس طرح کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے، ماں کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے، یا رسول اللہ سب سے بڑا، فرمایا اس کی بات ہی کوئی نہیں، سب سے نچلا درجہ ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے مسند احمد کے اندر حدیث پاک ہے، میں حوالے کا ذمہ دار، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک بندہ 1 مرتبہ زنا کرے، 2 مرتبہ کرے نہیں، 36 مرتبہ زنا کرتا ہے کسی غیر محرم کے ساتھ، اور فرمایا 1 روپیہ سود دا کھاندا ہے، سود کا روپیہ کھانا بڑا گناہ ہے، 36 مرتبہ زنا کرنا چھوٹا گناہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سود لینے والا، سود دینے والا، سود کا کاروبار کرنے والا، سود کو لکھنے والا، اس لیے علماء کہتے ہیں بینک کی جاب حرام ہے، بینک کی جاب آپ نہیں کر سکتے۔ فرمایا یہ سارے اس کے اندر برابر ہیں، ملوث ہے، برابر کے شریک ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر سود سے باز نہ آئے پھر یاد رکھنا اللہ سے، اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، جس سے جنگ کرے اللہ، جس سے جنگ کرے رسول اللہ، اس کا کک نہیں رہے گا، اس کے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ فرمایا سود نہیں لینا، لیکن ادھر یاد رکھیے بینک سے جناب لون لینا سود ہے، یہ جیز کا ایڈوانس یا کسی کا ایڈوانس بیلنس لینا میرے بھائیو سود ہے، 30-40 روپے رہ کے 45 واپس کرنا سود ہے۔ آپ کو جیز کیش ایپ کے اوپر پیسہ رکھنے پہ اوپر منٹس فری ملے، یہ سود ہے، علماء کے فتاوے موجود ہیں۔ آپ کی بیمہ پالیسی سود ہے، انشورنس سود ہے۔ کوئی گروی کا مکان لیتا ہے، وہ بھی ماجرا وجی میں گروی کا مکان لین لگا ہوں، اس کے اندر بچت ہے، یہ سود ہے میرے بھائیو، میں ثابت کرنے کے لیے تیار۔ علامہ عثیمین کا فتویٰ، علامہ ابن باز کا فتویٰ، عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ کا فتویٰ سر فہرست موجود ہے، یہ گروی کا کاروبار سود ہے۔ پھر کہنا گھر دے اندر برکت نہیں، آفا جی 5 منڈے کمان والے نے لاکھ کمان نے، برکت ہی کوئی نہیں، گھر کے اندر لڑائیاں ہی نہیں ختم ہوتی، گھر کے اندر تو نفرتیں پڑی کس وجہ سے نہ پڑے۔ فرمایا جو سود لے گا، سود کا کاروبار کرے گا، اللہ اور اس سے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ جیز ایڈوانس بیلنس نہیں لینا، اگر آپ نے اپنے ایپ کے اندر پیسے رکھے اوپر منٹس فری ملے نہیں یوز کرنے میرے بھائی، اگر آپ نے بیمہ
بیمہ پالیسی کروائی, انشورنس کروایا, اگر آپ نے گروی کا مکان لیا, ساری سود کی اقسام سے بچیے. اللہ کے رسول نے اگلے گناہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کیا, فرمایا ایما امرأۃ, میری بہنیں غور سے سماعت سے توجہ سے سماعت کیجیے گا, فرمایا ایما امرأۃ استعطرت فمرت علی قوم لیجدوا من ریحها فہی زانیہ فہی زانیہ فہی زانیہ. اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا. اور میرے بھائیو, سارے اہل السنت و اہل حدیث تے بریلوی بھرا ہو نا, سنتوں کو ماننے والے ہو, نبی پاک کی بات کو ماننے والے ہو, بلند کہیے کہ اس حدیث پہ ہم اپنے گھر والی بہنوں, بیٹیوں, ماؤں اور بیویوں کو عمل کروائیں گے انشاءاللہ. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, فرمایا بیوی ہے خوشبو لاندی ہے. یعنی اللہ کی حکمتیں کیا جان سکتے. مرد سونا نہیں پہن سکتا, عورت سونا پہنے. مرد ریشم نہیں پہن سکتا, عورت ریشم پہنے. فرمایا عورت خوشبو نہیں لگا سکتی, مرد جتنی مرضی خوشبو لگائے. پھر بھی تخصیص ہوگی عبداللہ بن مسعود کی حدیث کے ساتھ. وہ فرماتے ہیں عورتاں چوہے تو خوشبو لا سکتی ہے, کار اپنے بندے کو ہوئے, اپنے شوہر کے پاس ہوئے, دل بھر کے خوشبو لگائے, کوئی مذائقے والی بات نہیں. لیکن غیر محرم ایما امرأۃ, او ایما امرأۃ میرے بھائی, فرمایا جو بھی عورت خوشبو لگائے, فمرت علی قوم, پھر اپنی قوم کے پاس سے, اپنی گلی محلوں والے کے پاس سے گزری, آفس جانے کے لیے, اپنی یونیورسٹی کے لیے, اپنے کالج کے لیے, کسی کام کے لیے, فرمایا گزر رہی ہے, لیجدوا من ریحها, اور اس کے گھر والے, اس کی گلی والے, اس کے محلے والے, اس کی اوبر والے, اس کے رکشے والے, فرمائیں خوشبو سمیل کر دے رہے, فہی زانیتن زانیتن زانیتن. اللہ کے رسول اللہ کی مرضی کے علاوہ نہیں بولتے. فرمایا اللہ کا رسول کہتا ہے عورت زانیہ ہے, زانیہ ہے, زانیہ یہ عورت ہے. صحابہ کرام کی چیخیں سنی. فرمایا اگلی بات بھی سن لو, پھر دل کھول کے رونا اگر رونا ہوا. فرمایا جنت کی خوشبو 500 سال دی مسافت پہلی ہوئے گی. کتنے سال؟ ایک حدیث 70 سال, 500 سال. تو فرمایا دوسری گل سننا, اے عورت خوشبو لا کے باہر نکلنا للی, جنت چ وڑنا دور دی گل, اللہ اینو جنت دی خوشبو بھی سونگن نہیں دے گا. پھر بھی یار کی ہے آفا جی, فیشن ہوندا ہے, شادی تے جانا ہے, کچھ نہیں ہو گیا, اتنے تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے. پھر ہو جائیے تنگ نظر, نہ ہو, کھل جائیے جتنا کھلنا. اللہ کے رسول نے منع کیا, اینو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا. میرے بھائیو خوشبو سے بچیے, اللہ سے دعا کیجئے. جس طرح عورت آئی صحیح البخاری کے اندر, یا رسول اللہ مرغی دا دورہ پہنتا ہے, میرا سطر کھل جاتا ہے, پریشانی کا عالم یہ ہے, یا رسول اللہ دعا کیجئے. فرمایا دعا میں کر دوں گا, اللہ بیماری نہیں رکھے گا. نبی پاک نے دعا کی تھی, بیماری نہیں رہے گی, لیکن اگر صبر کرے تو تیرے لیے جنت ہے. مڑنے لگی. میری بہنوں آپ بھی جنت حاصل کرو. میں بتانا یہ چاہتا ہوں, استدلال یہ کرنا چاہتا ہوں, کی خوشبو والا آگے کرنا جائے, تیار ہو, یہ اجازت ہے, کوئی بات نہیں. لیکن پردے کے اندر انہیں کی کیا کہندی, یا رسول اللہ میں صبر کروں گی, لیکن ایک دعا کر دو, میرا سطر نہ کھلیا کرے. فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تے سیدنا عمر بن خطاب نبی پاک دی وفات تو بعد انج کھلو کے دھیان نال ایک عورت دیاں گلاں سنن ڈے, بولی جا رہی ہے, انج سن رہے نے. اس صحابیہ نے سنا, انہوں نے کہا امیر المومنین یار ایک بڈھی جی مائی اینی دیر تانوں کھلاری رکھ دی ہے, بس کر دو, ایتھے میٹنگ ہے, فلاں ہے, لوگ بیٹھے ہوئے. فرماتے ہیں تم کہتے ہو گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ یا کچھ منٹ اس کی بات کیوں سنی؟ رب عزت کی قسم یہ عمر کو ساری رات بھی کھڑا کرے رکھتی, عمر پھر بھی کھڑا رہتا, کیونکہ تاجدار کونین نے اس کے متعلق فرمایا تھا یہ وہ عورت ہے جس کو مرغی کا دورہ پڑتا, اس کا صدر کھل جایا کرتا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا صبر کر, تیرے لیے جنت ہے. وہ جنتی عورت ہے, من سر ان ينظر الى امرأۃ, جس کا جی چاہتا ہے وہ جنتی عورت زمین پہ دیکھے یا جاتی ہوئے دیکھ لے, اس کو محبوب نے جنت کی ضمانت دی تھی. یار اتنی کو گل, آخری 2 باتیں, وقت ہو چکا. اس کے اندر پھر وہ کہوں گا دیندار اور سیاسی سارے لوگ کی شامل ہیں. اس کو سمجھا ہی نہیں جاتا گناہ, اس کو فیشن سمجھا جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما اسفل من الکعبین ففی النار. یار جمعہ پڑھنے آیا وقت نکال کے, ایک اللہ سے وعدہ کریں, مشکل کام نہیں تھا, میں داڑھی دا وعدہ لین والے ہیں جو قائل نہیں, کیونکہ مشکل ہے, اللہ توفیق دے انشاءاللہ. اگر اب لیکن یہ کام مشکل نہیں, وعدہ کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے نزدیک, کان کھول کے میرے بھائیوں اور بہنوں حدیث سننا, فرمایا قیامت کے نزدیک میری حدیث پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. ایک ہاتھ میں انگارہ پکڑنا آسان ہوگا, حدیث پہ عمل کرنا مشکل ہوگا. اسی طرح ہو رہا ہے. آفا جی نک وڑ دیے, میں سنی ہیں ساری حدیثاں, میں پڑھی ہیں, کر لیں گے عمل. فرمایا وہ دور کے اندر جس نے میری ایک سنت کو, میری ایک حدیث کو زندہ کیا, اللہ اس کو 50 بندیاں دے برابر عمل کرن دا ثواب عطا فرمائے. بس اس تو اگلی گل سننا, صحابہ اکرام تے دعا کرو اللہ انہاں تے جنت چ درجات بلند فرمائے. صحابہ نے سوال کیا, وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ 50 ساڈے صحابی یا اس دور کے 50؟
تے اے دور تے 50 تے کچھ بھی نہیں، صحابہ تے کیا بات، فرمایا وہ ایک مٹھ جو صدقہ کرے اللہ کے رستے میں تسی وہ پہاڑ بھی دے دیو نا تو اندے مقام نوں نہیں پہنچ سکتے۔ تو اب دیکھیے کہ یا رسول اللہ ساڑھے 50 بندیاں دے برابر ملے گا عمل اجر یا انہاں دے؟ فرمایا جو میری حدیث پہ اس مشکل وقت میں عمل کرے گا اس کو تمہارے یعنی کہ میرے صحابہ کے 50 بندوں کے برابر اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ تو میرے ویرو ایس دی سن کے عمل کرو گے انشاءاللہ؟ وہ انشاءاللہ دو چی کہو ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما اسفل من الکعبین ففی النار، فرمایا جس بندے کا، صحیح مسلم کے اندر ہے، کوئی ضعیف نہیں کہہ سکتا، فرمایا جس بندے کا جتنا کپڑا یہ ٹخنے سے نیچا ہوا، اے ٹخنے دی ہڈی سے نیچے ہوا، فرمایا اللہ کا رسول کہتا ہے ففی النار، یہ آگ میں ہوگا۔ اللہ کے رسول کی یار حدیث، ساڈا کسی دا بول، ساڈا کسی دا فرمان، ساڈا کسی دا فتویٰ نہیں، نبی پاک کا فتویٰ، فرمایا جہنم کی آگ کے اندر ہوگی۔ اب دیکھ لیا جائے کہندا یار شرم آندی ہے، وہ تے نا فیمیلز بھی ہوندی ہیں، وہ کہن گے کہ وابی یا کی پینڈو آ گیا منہ چوک کے، وہ نہیں میرے بھائی، حدیث پہ عمل کرنا ہو، کسی ملامت زدہ کی ملامت کا خیال نہ کرنا، حدیث پہ عمل کرنا۔ کہندا میرا ورکر نہیں مانتا، میرا بوس نہیں مانتا، میرا ٹیچر نہیں مانتا، میرا وہ کوئی بھی نہ مانے، اللہ کے رسول کی حدیث کو مانیے، الٹ ہو گیا کام۔ نبی پاک نے فرمایا عورت کا ٹخنا کوئی غیر محرم مرد نہ دیکھے، ڈکا ہوا ہونا چاہیے۔ تو ساڑیاں ماما بہن آج ہی جا کے ویل لو کسی شاپنگ مال، ماشاءاللہ اتنا اتنا اوپر ہے جیسے نیچے پانی ہے، یا اہل حدیث نے اتنا اتنا اوپر، اور مردہ نے حکم دیتا اتے کرو، انہوں نے تھلے کر لیا۔ یہ آپ کی حدیث پہ عمل کیجئے۔ فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، 3 بندے ایسے نے جنہاں نہ اللہ قیامت نو کلام بھی نہیں کرے گا، تو جن نہ کلام نہ ہوا، نبی پاک کی حدیث ہے وہ سیدھا جہنم دے اندر ہے، اللہ نے اندر سوال و جواب بھی نہیں کرنا۔ ولا ينظر الیہم، میرے بھائیو دوسری بات سماعت کیجئے، فرمایا اللہ نل ویکھے گا بھی نہیں، نظر رحمت سے۔ تو آپ نے کی فرمایا؟ فرمایا کوئی بھی اپنی نیکیاں دے بلبوتے جنت چ نہیں جائے گا، جن دے اللہ دی رحمت ہوئے گی وہ جائے گا۔ یا رسول اللہ تسی بھی؟ فرمایا میں بھی۔ اپنی نیکیوں پہ کوئی جنت میں نہیں، اللہ کی رحمت شامل حال ہوگا پھر جائے گا۔ تو اللہ نے دل ویکھنا بھی نہیں۔ ولا یزکیہم، نہ اللہ نے اندر تزکیہ کرنا ہے، نہ پاک کرنا ہے۔ ولہم عذاب علیم، فرمایا اس کے لیے دردناک ترین عذاب ہے۔ گناہ نے 3 بندے نے، فرمایا اللہ ویکھے گا بھی نہیں، پاک بھی نہیں کرے گا، تزکیہ بھی نہیں کرے گا، اور اللہ پاک چوتھا دردناک عذاب دے گا۔ کیڑا بندہ؟ المسبل ازارہ، فرمایا پہلا بندہ جو اپنی شلوار، اپنی پینٹ، اپنا ٹراؤزر ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اللہ اندر ویکھے گا بھی نہیں، پاک بھی نہیں کرے گا، اللہ جہنم دے اندر انہوں سٹے گا۔ انی کو گل دی وجہ تو یار اج اوپر کریں، اللہ کے رسول کی حدیث پہ عمل کریں، 50 بندوں کا اجر لیں۔ آخری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا جو گناہ ہم سمجھتے ہی نہیں، فرمایا آخری گناہ ہے جے کہ کسی دی بھی ماں اور بہن اور بیٹی اور بیوی کوئی بھی ہو اکیلی سفر نہ کرے۔ ساڈا جی فلاں فیصلہ باد اپنے گھر جانا، میں بیزی ہاں، میں کی کراں صاحب، پھر میں آپ آ کے آیا گڈی چ، تو گڈی چ ڈرائیور، گاڑی میں وہ کنڈکٹر، گاڑی میں طرح طرح کے غیر محرم لوگ، کیا بھروسہ۔ اللہ کے رسول کی حدیث سماعت کیجئے۔ ایک صحابی رسول کا آپ نے نام لکھا جنگ کے اندر، جنگ کتنا بڑا عمل ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ لڑنا اور شہید ہونا اور جنت پانا۔ یا رسول اللہ فلاں جنگ کے اندر آپ نے میرا نام لکھا ہے، جی تو موجود ہے۔ آپ نے اگلے دن یہ حدیث بیان فرما دی، فرمایا کوئی بھی عورت لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان، صحابہ سن لینا، ایک مرد ایک عورت کہیں بھی اکیلے نہ جائیں اور کہیں بھی اکیلے نہ ہو اور کہیں بھی اکیلے سفر نہ کرے، وگرنہ تیسرا ان کا شیطان ہوگا جو ان کو برائی پہ ابھارے گا۔ ایسے ابھی کم گیا، ڈر گیا، کھڑا ہو گیا، کہندا یا رسول اللہ میری تے بیوی کل مدینیوں مکے عمرہ کرن گئی ہے اکیلی، تو کیوں نہیں گیا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ فلاں جنگ کے اندر آپ نے یہ دیکھیں لسٹ میں میرا نام موجود ہے، میں اب باؤنڈ ہو چکا ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ جانا بھی ہے، شریک بھی ہونا ہے۔ تو نبی پاک کو سپاہی بھی کاٹنے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اس کا نام کاٹو، تجھے کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ تیری بیوی اکیلی سفر کرے اور تو میرے ساتھ جہاد کرے؟ نہیں جہاد کرنا، اپنی بیوی کے ساتھ سفر کر۔ او بھائیو کلی ہو ہی نہیں سکتی، لیکن آؤ کار کتنے گئی تھی؟ او جی اوبر تے چلی گئی، اوبر تے انہیں کرائی سی تے چلی گئی، ڈرائیور اکیلا، یہ اکیلی، ڈاکٹر کو چیک اپ کروانا اندر جانا، ڈاکٹر اکیلا، یہ اکیلی، ہر طرح کے معاملات کے اندر اپنے بوس کے ساتھ، اسسٹنٹ ہے میری بیٹی، بوس دینا کمرے چ کر لے، اس سے اپنے آپ کو بچائیے، بے غیرت نہ بنیے۔ آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت دیوس، دیوس بندہ، بے غیرت بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آخری بات سماعت کیجئے، عبد المالک مجاہد حافظہ اللہ، دارالسلام دا نام سنے ہیں میرے باوا؟ ان کے ڈائریکٹر ہیں، سعودیہ میں ہوتے ہیں، ان کی کتاب ہے میرے سفر نامے، پڑھنے والی کتاب ہے، آج بھی آپ کو ملے گی اردو بازار سے۔ اس کے اندر ایک واقعہ لاتے ہیں، وہ میں آپ کو آخری سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں سفر کرنے گیا، بڑے ممالک کا سفر کیا، 45-50، بہت شوق ہے ان کو،
کہتے میں سعودی عرب نا ایک ٹیکسی کروائی رات کے وقت, میں اس کے ساتھ بیٹھا سفر کرتے کرتے, میں کہا یار اپنی کوئی آپ بیتی, اپنی کوئی کہانی سنا, زندگی دا مشکل ترین کو وقت دس. کہتے رونا شروع ہو گیا اور کہتا حضرت اگر آپ نے پوچھا ہے نا تو پھر سنیے. اسی طرح ایک رات مجھے کسی نے ہاتھ دیا, عورت نے روکا, اشارہ کیا, میں نے اپنی گاڑی روکی, اس نے میرے سے لفٹ مانگے کہ فلاں ہاسپٹل مجھے چھوڑ دے. میں نے اللہ کی بندی سمجھ کے, نیک سمجھ کے, میں کہا چل چھڑ دینا, وہاں انسانیت ہے. میں نے اس کو ادھر ہاسپٹل روکا, انہوں نے کہا جی تو لے کے آیا, اقامہ لکھوا, اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر سارا کچھ لکھوا. میں نے لکھوا کے آ گیا گھر. فرماتے ہیں کہنے لگا میں گھر آ کے سو گیا آرام نہ, 5 بجے میرے فون آیا تو کہنے لگے جی مبارک ہوئے, اللہ نے تینوں منڈا دیتا ہے. کہتے میں نے ان کو کہا کہ میرا نہیں, میں نے اس طرح نیکی کی ہے انسانیت کے ناطے, تو یہ عورت سے پوچھیں کس کا ہے. کہتے جی وہ تو بے ہوش ہے, ان کی سیریس حالت ہے, بیٹا تیرا ہی ہے. کہتا ہے میں نے تو کافی اصرار کیا, میرا نہیں بھائی میں نیکی کی. بالآخر انہوں نے, وہ پاکستان تھوڑی تھا, انہوں نے کہا ادروائز تیرے خلاف ہم کیس کریں گے, مقدمہ کریں گے. کہتا جی میں پھر سٹارٹ کی تھی گڈی, پھر پہنچ گیا میں ہاسپٹل. کہتے جی تیرا بیٹا, میں پھر انکار کر رہا ہوں. کہتے جی چل نہ مان, انہوں زندہ اس ٹائم نہیں تو اندے کو سی پوچھتے تے تیرا سے ڈی این اے ٹیسٹ کرنے, تیرا سپم ٹیسٹ کرنے, وہ نہیں پتہ چل رہا تیرا نطفہ ہے بھی ہے کہ نہیں. کروایا گیا. کہتے میں باہر بیٹھ گیا, آدھے گھنٹے بعد رپورٹ آئی تو کہتے ہیں تو جا سکنا ہے, اب واقعی تیرا بیٹا نہیں. یہ بات جب انہوں نے کہی نا, نال کہنے رہے کہ تو اپنا علاج کروا, تیرے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے. کہتے میں نے یہ گل سنی تے مینوں تے اگلی بھول گئی, پچھلیاں یاد آ گئیں. میں کہا میں بچہ نہیں پیدا کرتے. نہیں. کہتے میں کہا کل کا علاج کراؤ, میرے 7 پتر نے گھر, 7 بیٹے اللہ نے مجھے عطا فرمائے. وہ کہنے لگے ہے رپورٹ لے کے جا, کوئی بھی میڈیکل سائنس تجھے نہیں کہہ سکتی تیرا بچہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ کہتا ہے میں گھر آیا, گاڑی کھڑی کی, آ کے اپنی بیوی کو اٹھایا, ڈنڈا پکڑا, میں کہا 10 ہے 7 بچے کی نہیں کہتی تانوں کی ہو گیا, اج پاگل ہو, جوان ہو چکے نا, ہن پوچھتے ہو کہ تاڈے ہی نے عقل دا علاج کرواؤ, ستے ہو, پیتی ہے, طرح کے لفظ بولے. میں نے کہا نہیں, اے 10-7 بچے کے 1 2 3 لگائیں. تو جب اسے پڑھی تو کہنے لگی رکو میں دس رہی ہیں, تسی اور چلاؤ باہر جا کے رات ٹیکسی اوبر تے گھر جوائی کلا میرا, تہاڈا کی کہیدا انہوں بھرا کی بندا یار, بیوی دا دیور, تے دیور میرا کلا گھر ہوندا سی, تہاڈا بھرا تے 7 دے 7 تہاڈے بھرا دے. کہتا مجھے حدیث یاد آئی, الحمد الموت, نبی پاک نے فرمایا دیور موت ہے. اللہ کے رسول کی حدیث کے اندر کوئی شک نہیں ہو سکتا. کہتا ہے زمین پاؤں کے نیچے سے نکلی, ساتھ کے ساتھ کیا کروں, کدھر جاؤں حضرت صاحب, اب وہ بچوں کو پال رہا ہوں, بیوی بھی ساتھ ہے, میں کیا کر سکتا ہوں, لیکن ساتھ کے ساتھ میرے نہیں, میرے اندر صلاحیت نہیں بچہ پیدا کرنے کی. میرے بھائیو سارا کام ہوا کس وجہ سے, آپ کی سنت کی, آپ کی حدیث کی مخالفت کی وجہ سے. لا یخلون رجل بامرأة الا کان ثالثہما الشیطان. فرمایا جس کا اکیلا مرد اکیلی عورت ہو تو تیسرا ان کا شیطان ہوگا. کزن آ جائیں, کلی بیٹی ماشاءاللہ کزن تو گئی ہے گھومن پھرن شاپنگ کرنے, کوئی گل نہیں, تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے, نہ ہو تنگ نظر میرے بھائیو, عزت نہیں آپ کی محفوظ رہے گی. اللہ کے رسول کی حدیثوں پہ دعا فرمائیے, اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.